نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صرف کے اندر جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جس طرح اسم کے اندر مصدر، مشتق، جامد، وہ بھی ہم نے تعریف کر دی تھی۔ پھر فعل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے صرف کے اندر، کیونکہ افعال زیادہ ہوتے ہیں، تو اب فعل کی مختلف اقسام بیان کریں گے، تقسیمات کریں گے۔ تو حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں کرتے ہیں، چونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ فعل جو ہوتا ہے وہ ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے۔ تو دو قسمیں ہوئی، فعل ثلاثی جیسے نصرہ اور فعل رباعی جیسے زلزلہ۔ اب اس کی چار بھی ہو سکتی ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ خماسی فعل نہیں ہوتا۔ اور حروف علت کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ چار۔ فعل صحیح، فعل محموز اور فعل مضاف اور فعل معطل، یہ چار قسمیں کی، سات بھی ہو سکتی ہیں، ہفت اقسام بھی ہو سکتی ہیں۔ اور زمانہ کے اعتبار سے فعل کی ہوئیں تین قسمیں، یہ آپ پڑھ چکے ہیں نصاب النحو کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے ناصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے، یعنی ماضی میں مدد کی ہے۔ اور فعل مضارع وہ فعل جو زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد، مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یعنی ایک مرد، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، اس پر دلالت کرنے کے لیے۔ تو حال کا معنی ہی پایا جاتا ہے اور مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے مضارع کے اندر، اور امر جو ہوتا ہے اس میں صرف استقبال کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو فعل امر وہ فعل جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے، یعنی مستقبل میں کوئی کام طلب کیا جائے، جیسے انصر، مدد کر تو ایک مرد۔ اچھا، اب آگے یہ تین قسم کی تقسیمیں ہو گئیں۔ نمبر ایک تو ہو گئی حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے، نمبر دو ہو گئی حروف علت کے اعتبار سے، نمبر تین ہو گئی زمانہ کے اعتبار سے، نمبر چار ہو گئی فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے۔ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں نا، کبھی یوں بچہ رو رہا ہے، مجھے کسی نے مارا ہے، کس نے مارا ہے جی، مارنے والے کا نام بتا دیتا ہے، مجھے چچا نے مارا ہے، مجھے بھائی نے مارا، مجھے آپی نے مارا، مارنے والے کا نام بتا دیتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کسی نے مارا، گلی میں سے گزر رہا تھا، کسی نے مجھے مارا ہے، تو فاعل کا پتہ نہیں ہے۔ تو فاعل اگر موجود ہو تو وہ فعل معروف ہوتا ہے، پہچان والا فعل معروف، اور اگر فاعل مجہول ہو تو مطلب اس کو پتہ نہ ہو تو پھر فعل مجہول کہلاتا ہے۔ فاعل کا پتہ ہو، یعنی فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، تو فعل معروف، اور اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف فاعل کا نہ پتہ ہو تو پھر وہ فعل مجہول کہلاتا ہے۔ دیکھ لیجئے، وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی، جیسے نصر زید، زید نے مدد کی۔ فعل مجہول وہ فعل جس کی نسبت مفعول بہ کی طرف کی گئی، جیسے نصر زید، زید کی مدد کی گئی، کرنے والا کون ہے یہ نہیں پتہ۔ اچھا، پھر یہ پانچویں تقسیم کہ مفعول بہ کی ضرورت اور عدم ضرورت کے اعتبار سے، یعنی بعض فعل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آگے جا کے تفصیل آ جائے گی ان کی۔ تو مفعول بہ کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں، فعل لازم، فعل متعدی۔ جو صرف فاعل سے مل کر مکمل ہو جائے اس کو فعل لازم، اور جو مفعول بہ کو بھی چاہے، مفعول بہ کی جس کو ضرورت ہو، وہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ آگے تعریف آپ دیکھ لیجئے، وہ فعل جس سے سمجھنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو، جیسے جاء زید، زید آیا، اب آگے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ داخلہ زید، زید داخل ہوا۔ اور فعل متعدی وہ فعل جس کا سمجھنا مفعول بہ پر موقوف ہو، جیسے نصر زید خالدا، زید نے خالد کی مدد کی۔ آپ کہیں زید نے مدد کی، ہمیں تو پھر بھی سمجھ آ گیا،
تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں عربی بتائیں گے، یہ نحوی بتائیں گے کہ کون سے افعال جو ہیں وہ لازم ہوتے ہیں اور کون سے متعدی ہوتے ہیں۔ صرفی نحوی جب گفتگو کریں ہم نے انہی کی باتوں کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ نفی اور اثبات کے اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں، یہ چھٹی ہے نفی اور اثبات کے اعتبار سے۔ اب بعض کے اندر کرنے کا معنی پایا جائے، بعض میں نہ کرنے کا معنی پایا جائے، جس میں کرنے کا معنی وہ مثبت ہے، جس میں نہ کرنے کا معنی پایا جا رہا ہے وہ منفی ہے۔ سمپل سی بات، فعل مثبت وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، جیسے نصر زیدن، اور فعل منفی وہ فعل جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے۔ تو ٹوٹل کتنی تقسیمیں ہوئیں؟ 6۔ فعل کو 6 طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے، نمبر 2 حروف علت کے اعتبار سے، نمبر 3 زمانے کے اعتبار سے، نمبر 4 فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے، نمبر 5 مفعول بہ کی ضرورت عدم ضرورت کے اعتبار سے، اور نمبر 6 مثبت اور منفی ہونے کے اعتبار سے۔ تو اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کیجئے۔ یہ تھیوری ابھی پڑھ رہے ہیں، جب پریکٹیکل آئے گا تو پھر انشاءاللہ اسباق انٹرسٹنگ ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ یہ جو ہمارے دوسرے نصاب النحو کے اسباق ہیں ان کو بھی دیکھتے جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ان قریب ہم ایک اور کتاب کا بھی ساتھ میں شروع کر رہے ہیں، وہ کتاب ہوگی یا پھر مطلقاً قرآن پاک سے ہم اجراء الصرف یعنی صرف کو کیسے سمجھا جائے، یا قرآن پاک سے ہم نحو کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔